الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اور آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، اور ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا، اور ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم موت کو بہت زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کے مزے کو مٹا دینے والی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق موت کا آنا ایسا سچا ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ جس سے بھی پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور موت ہر ایک جاندار کے سر پر کھڑی رہتی ہے، جب وہ کسی کو لینا چاہتی ہے تو دیکھنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ایک پیارا لیٹا ہوا ہے جس کے چاہنے والے چاروں طرف کھڑے ہیں، کوئی دوا لیے کھڑا ہے، کوئی شہد چٹا رہا ہے، کوئی دودھ کا پیالہ، کوئی لوٹے اور برتن میں پانی لیے کھڑا ہے، کوئی دوا پلا رہا ہے تو کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی شہد چٹا رہا ہے، لیکن دوا اور پانی اور شہد یہ ساری چیزیں ادھر ادھر ہو کر کے بہہ جاتا ہے۔ اب چہرہ مرجھا گیا اور زردی آ گئی، ماتھے پر پسینہ ہے، سینے میں ایک ہچکچی سی بندھ گئی ہے، ٹھنڈے اور لمبے لمبے سانس آنے شروع ہو گئے ہیں، آنکھیں اوپر کو اٹھی جا رہی ہے، اور ان کے منہ میں جو پانی ڈالا جا رہا ہے وہ پانی بھی حلق کے اندر نہیں پہنچ پا رہا، اور سانس اس طرح چل رہی ہے جس طرح کے کسی کو ہچکیاں آ رہی ہیں۔ اب چاروں طرف سے کلمہ پڑھنے کی آواز
شروع ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اور ایک جدا ہونے والے پیارے کو کلمہ یاد دلا رہے ہیں۔ کوئی سرہانے بیٹھا ہے تو کوئی سورہ یاسین سنا رہا ہے کہ اتنے میں 2-3 ہچکیاں لے کر کے اور سب کو روتا ہوا چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے چل پڑتا۔ پھر ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے منہ پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے اور منہ کو بند کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے کہ کہیں منہ کھلا نہ رہ جائے، اور ایک چادر اڑا کر کے روتے ہوئے سارے لوگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اب اپنے پیارے کو پوشاک پہنانے کی اور خاک میں ملانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بازار سے پوشاک کا کپڑا اور کپڑوں میں سجدہ کرنے کے اعضاء پر خوشبو اور کافور لگانے کو لے آتے ہیں، اور سب سامان جہیز تیار ہو گیا، اور اب دلہا یا دلہن کی رخصتی میں شریک ہونے والے باراتی آنے لگے، اور ایک مسافر کی روانگی کا وقت ہو گیا ہے۔ دلہا یا دلہن کا ڈھولا لے جانے کو تیار ہے، اور تعلق کے موافق، رشتہ داری کے موافق باراتی جمع ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کیا دیر ہے، کوئی کہتا ہے ذرا ٹھہرو ابھی چلتے ہیں، کوئی کہتا ہے جلدی کرو، دیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ جواب ملتا ہے کہ بس غسل کی دیر ہے، اور دلہا یا دلہن کو غسل دینا شروع کر دیا۔ پانی کے سرد اور گرم کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ غسل کے لیے ایک ٹوٹے سے تختے پر، ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر لٹا دیا جاتا ہے، اور دیکھنا سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھنا بھائی کسی جگہ بدن پر کوئی تکلیف نہ ہو، آہستہ آہستہ نہلاؤ، آہستہ آہستہ پانی ڈالو، نرمی کے ساتھ غسل کراؤ۔ اس مسافر کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کافور لگایا جاتا ہے، مرد ہے تو 3 کپڑے اور عورت ہے تو 5 کپڑے، آخری پوشاک پہنا دی جاتی ہے۔ دلہا سفید کپڑے پہنے ہوئے لیٹا ہے، جس پر آنسوؤں کے موتی وار کیے جاتے ہیں، اور ایک خدا سے شرمائے ہوئے کا گھونگٹ ہٹا کر کے چہرہ دیکھا جا رہا ہے، منہ دکھایا جا رہا ہے۔ جو غریب نہ منہ سے بول سکتا ہے اور نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے، بس چپ چاپ لیٹا ہوا ہے کہ اتنے میں باراتی آتے ہیں اور ڈھولا اٹھا کر کے چل دیتے ہیں۔ لے چلے دلہا بنا کر لے چلے بس آخری گھر لے چلے، شور و گل گھر میں بس ایسا ہوا، ہو گیا گویا وہاں محشر بپا، چھپ چھپاتے کوچ دنیا سے کیا، داغ فرقت کیسا اپنوں کو دے گیا، روتے ہیں چھوٹے بڑے پیرو جوان، چل دیا منہ موڑ کر تو اے مہرباں، چل دیا منہ موڑ کر تو اے مہرباں۔ ایسی جگہ جاتا ہے پھر آئے گا نہیں، ایسی جگہ جاتا ہے پھر آئے گا نہیں، منہ اپنوں کو پھر دکھائے گا نہیں۔ یا خدا رحم کر اور ہم کو صبر دے، یا خدا رحم کر اور ہم کو صبر دے، مرنے والے کو ہمارے بخش دے، مرنے والے کو ہمارے بخش دے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کا کہنا معلوم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالی اس حال میں اس کو موت دیتے کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے، اس لیے کہ بیمار توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، کسی کا کوئی حق ذمہ ہو اس کو ادا کر دیتا ہے، یا حق
کسی کا لیا ہو تو معاف کرا لیتا ہے یا دے دیتا ہے، نماز یا روزے وغیرہ اس کے ذمے ہو تو اس کا فدیہ یعنی بدلہ دینے کی یا حق والوں کے حقوق ادا کرنے کی وصیت اور نصیحت کر دیتا ہے یا خود وارثوں کا حق ادا کر دیتا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت و عظمت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان بندے کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی رحمت میں چھپا لوں تو دنیا سے اس کو ایسی حالت میں موت دیتا ہوں، ایسی حالت میں موت دیتا ہوں کہ وہ دنیا میں اپنے تمام گناہوں کا بدلہ پا لیتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اور سختیاں اٹھا لیتا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ کہا کرتے ہیں کہ اب تو آرام سے زندگی گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خدا تو جانتا ہی ہے، لیکن جس کو خدا نے بتلا دیا ہے وہ بھی تو جان گیا۔ پھر یہ سرکشی اور غفلت کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ موت کو اور آخرت کے حساب کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تم موت کو زیادہ یاد کرو کہ یہ دنیا کے مزے کو ختم کر دیتی ہے، یہ دنیا کے مزے کو مٹا دیتی ہے، کیونکہ مرنے کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ معلوم کس وقت اور کس حال میں موت آ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پردوں میں چھپا کر کے پیدا کیا اور وہ زمین و آسمان سے بہت بڑی ہے اور اس کو 70,000 زنجیروں سے باندھا گیا۔ ایک ایک زنجیر اتنی لمبی تھی کہ اگر کوئی 1000 سال چلے تو اس کے سرے تک پہنچے۔ فرشتے اس کے پاس نہیں جاتے تھے، ہاں اس کی آواز سنتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت کیا چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو حکم دیا کہ ہم نے تم کو موت پر اختیار دیا۔ انہوں نے عرض کی یا رب موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے اوپر سے پردے اٹھا دیے اور سب فرشتوں نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنی سب آنکھیں کھول اور اپنے بازوؤں سے اڑ۔ جب موت نے آنکھیں کھولی اور اڑی تو فرشتے ڈر گئے اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہوش آنے پر عرض کی اے رب کوئی اور بھی ایسی بڑی چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ ارشاد ہوا کہ بس سب چیزوں سے بڑھ کر ہماری ہی ذات پاک ہے، ہم ہی سب کو پیدا کرنے والے ہیں اور سارے لوگوں کو ہم ہی سے ڈرنا چاہیے۔ اور خوب سمجھ لو یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک جاندار اس کا مزہ چکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ موت کو پکڑو اور اس کو اپنے قبضے میں کر لو۔ عرض کہ اے رب یہ تو بہت طاقتور ہے۔ حکم ہوا ہم نے تم کو اس سے زیادہ طاقت دی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیا اور موت نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا کہ کل مخلوق، سارے مخلوق کان کھول کر کے سن لے اور خبردار ہو جائے کہ میرا نام موت ہے۔ میں وہ ہوں جو ماں کو بیٹوں سے الگ کر دیتا ہوں، جو باپ کو بیٹوں سے الگ کر دیتا ہوں، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہوں، بھائی اور بہنوں میں، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دوں گی۔ میں وہ ہوں کہ آدم کی اولاد کو دنیا سے ختم کر دوں گی، کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑوں گی۔ میں وہ ہوں کہ لوگوں کی بڑائی اور شیخی خاک میں ملا دوں گی، شہروں اور بستیوں کو اجاڑ دوں گی۔ میں ایسی ہوں کہ جب کسی کو پکڑوں گی تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے،
कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, जोर आवर क्या क्या पछाड़े मौत ने, खूब रू कब्रों में गाड़े मौत ने। जब किसी आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है तो मौत उसके मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मरने वाला कहता है कि तू कौन है और क्या चाहती है? वो कहती है मैं मौत हूँ, तुझे लेने आई। अब तुझे दुनिया से निकालूंगी और तेरी औलाद को तुझसे जुदा करूंगी और तेरी औरत को बेवा करूंगी और तेरा माल गैरों को दिलवाऊंगी जिसको तूने जमा किया है और खुदा की राह में खर्च नहीं किया है। मौत की ये बातें सुनकर वो मुंह फेर लेता है, वो चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है। फिर मौत मुंह के सामने आकर के कहती है कि तू मुझे नहीं जानता। अरे मैं वही मौत हूं कि जिसने तेरे बाप दादा को दुनिया से निकाला था। बता तूने दुनिया को कैसा पाया? वो कहता है कि दुनिया बड़ी दगाबाज है, दुनिया बड़ा धोखे की जगह है। फिर दुनिया एक सूरत में बनकर आती है और कहती है कि ऐ बेशरम, तूने मेरे अंदर रहकर खुदा की नाफरमानी की, हलाल और हराम में फ़र्क ना किया और तू ये समझता था कि मैं हमेशा दुनिया में रहूँगा। मैं तुझसे तेरे बदकामों की वजह से नाराज़ हूँ। बदकाम तूने किए, बुरे काम तूने किए, गलत और सही में फ़र्क तूने नहीं किया और आज दागाबाज मुझको बतलाता है। फिर माल आकर कहता है कि तूने मुझके गलत तरीके से कमाया और अब मैं दूसरों के कब्जे में चला जाऊंगा और तू दुनिया से खाली हाथ चला जाएगा। फिर मलकुल मौत उसकी जान निकाल लेते हैं, उस शख्स की रूह निकाल लेते हैं। अगर ईमानदार और अल्लाह रसूल का ताबेदार है तो ऐसी आसानी से निकालते हैं कि जैसे आटे में से बाल निकाला जाए, और अगर बेईमान और नाफरमान है तो ऐसी सख्ती से निकालते हैं कि जैसे कांटों पर चादर डालकर खींची जाए। जब आदमी मर जाता है तो आसमान से ये आवाज़ें आती हैं जिनको मरने वाला ही सुनता है। आसमान से ये आवाज़ें आती है, ऐ आदम के बेटे तूने दुनिया को छोड़ा या दुनिया ने तुझको छोड़ा। ऐ आदम के बेटे तूने दुनिया को खुश रखा या दुनिया ने तुझको खुश रखा। ऐ आदम के बेटे तूने दुनिया को कमाया या दुनिया ने तुझको कमाया। ऐ आदम के बेटे तूने दुनिया में रह करके आखिरत को आबाद किया या आखिरत को बर्बाद किया। और जब गुस्ल देते हैं तो ये आवाज़ें आती है, ऐ आदम के बेटे तू कमज़ोर हो गया, अब तेरा ज़ोर कहाँ चला गया। ऐ आदम के बेटे तू कितना कमज़ोर हो गया है, अब तेरा ज़ोर कहाँ चला गया है। अब तू बोलता नहीं, तेरी बातें कहाँ चली गई। अब तू अकेला है, तेरे साथी कहाँ चले गए जो दुनिया में तेरे साथ रहा करते थे। ऐ आदम के बेटे देख आज तू अकेला तन्हा पड़ा हुआ है, तेरे साथी भी तेरा साथ नहीं देंगे। और जब कफन पहनाते हैं तो ये आवाज़ें आती हैं, ऐ आदम के बेटे तू सफ़र में खाली हाथ चला है। ऐ आदम के बेटे तुम्हारे साथ कोई चीज़ है या नहीं है, अब तू दुनिया में कभी नहीं आएगा। अब तू एक खौफनाक घर में चला है, ऐसे घर में चला है जहाँ रोशनी का इंतज़ाम नहीं है। और जब जनाजे को लेकर चलते हैं तो ये आवाज़ें आती हैं, ऐ आदम के बेटे अगर तू तौबा करके और अपने गुनाहों को माफ़ करा कर मरा है तो तुझको खुशखबरी है कि तेरा रब तुझसे खुश है। और अगर तूने तौबा नहीं किया और गुनाहों को माफ़ नहीं कराया तो बड़े गम की बात है कि तेरा रब तुझसे नाराज़ है। और जब नमाज पढ़ने के लिए जनाजे को आगे रखते हैं तो ये आवाज़ें आती हैं, ऐ आदम के बेटे जो कुछ अच्छा या बुरा तूने किया है वो तेरे ही लिए है,
اگر تو نے اچھے اعمال کیے ہیں تو خوشی دیکھے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو تم دکھ دیکھے گا۔ اور جب دفن کر دیتے ہیں تو زمین کہتی ہے اے آدم کے بیٹے، تو میرے اوپر ہنستا تھا، اب روتا ہے، میرے اوپر خوشیاں کرتا تھا، اب غم میں پڑا ہوا ہے، تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کے باتیں کرتا تھا، اب خاموش پڑا ہوا ہے۔ جب لوگ دفن کر کے چلے آتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے کہا جاتا ہے اے بندے تو اکیلا رہ گیا، اے میرے بندے تو اکیلا رہ گیا، تیرے دنیا کے ساتھ ہی تجھ کو اندھیری کوٹھری میں ڈال کر چل دیے، اندھیرے گڑھے میں ڈال کر کے چل دیے، جن کے لیے تو نے ہماری نافرمانی کیا کر۔ اے میرے بندے، جس کو خوش کرنے کے لیے، جس کو راضی کرنے کے لیے، جس کے دل کو رکھنے کے لیے تو میری نافرمانی کیا کرتا تھا، آج وہ تیرے ساتھی، یہ تو تیرے دوست و احباب، تیرے بال بچے، یہ تمام کے تمام جن کے لیے تو مجھے ناراض کیا کرتا تھا، میری نافرمانی کیا کرتا تھا، دیکھ آج تجھے تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اے بندے، ہم آج تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے، ایسا رحم کریں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھی کبھی تجھ پر ایسا رحم نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھ، اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں ہمیں چاہیے کہ لگ جائے، اور یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے قیمتی ہمیں زندگی دی ہے، اس کو آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کریں۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے ہونے تک کا نام عالم برزخ ہے، اور اس کو قبر یا عالم قبر کہتے ہیں۔ چاہے آدمی زمین میں دفن کیا جائے، یا پانی میں ڈوب جائے، یا آگ میں جل جائے، وہاں کے جانے والے اپنے حال کو خوب جانتے ہیں، اور قیامت تک کوئی اپنے بدکاموں کی وجہ سے عالم برزخ یعنی قبر کے عذاب میں قیدی کی طرح تکلیف میں رہے گا، اور کوئی اپنے اچھے عملوں کی وجہ سے، اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے بے غم اور بے تکلیف دلہا کی طرح آرام سے سو رہا ہوگا۔ جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح آرام سے سونا۔ یہاں سے ہے تجھ کو جانا ایک دن، یہاں سے ہے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن۔